الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حمل کو جاننے والا اللہ۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 47 کا جز پارہ نمبر 25 ترجمہ: اور نہ کسی مادہ کو پیٹ رہے اور نہ جنے مگر اس کے علم سے۔ اسی آیت کریمہ کے پچھلے جز کے اندر بیان ہوا کہ اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، مطلب جو پھل بھی مکمل طور پر تیار ہوتا ہے، پکتا ہے، اس کا علم اللہ پاک کے پاس ہے۔ اسی آیت کریمہ کے اگلے جز کے اندر بیان ہوا کہ اس میں حمل کا ذکر ہے۔ حمل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اٹھانے والا یا اٹھانے والی۔ مثال کے طور پہ حاملین عرش، اور دوسری مثال ادارہ حاضہ ان خصوصیات کا حامل ہے۔ مگر یہاں پر جو حمل کا مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ جو مادہ اپنے پیٹ میں اپنا بچہ اٹھائے۔ یہاں پر حمل کا مطلب یہ ہے، یہاں ماں کا ذکر ہے، یہاں نر کا مادہ کے ساتھ میلاپ ہونے سے لے کر بچہ جننے تک کے تمام مراحل کا جاننے والا اللہ ہے۔ ان چیزوں کا ذکر ہے، نطفوں کے ملنے سے لے کر بچہ جننے تک کے تمام مراحل کو جاننے والا اللہ ہے۔ اگر بات کی جائے ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے تو قرآن مجید نے اس کی وضاحت مکمل طور پر کھول کر بیان کی ہے، اور سائنسی اعتبار سے بھی اس کی بہت طویل وضاحت ہے، جس کو میں مختصراً پیش کرتا ہوں۔ جب نر اور مادہ خوراک کھاتے ہیں تو اس خوراک کو جسم یعنی کہ مادہ معدہ اس کو ہضم کرتا ہے۔ اس خوراک سے جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں، جو جسم کے کام کے ہوتے ہیں، وہ مادہ معدہ علیحدہ کر لیتا ہے، اور جو فضلہ ہوتا ہے وہ پیشاب کے ذریعے سے انسان کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ غذائی اجزاء انسانی جسم کو طاقتور بناتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں، اور ان غذائی اجزاء سے نیا خون بنتا ہے، اور پھر خون سے منی بنتی ہے، اور جو
خون جو منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے وہ خون کے 40 قطروں کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ خون کے 40 قطروں سے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جیسے کہ 1 کلو دودھ سے 1 شٹاک مکھن بنتا ہے، اور 1 شٹاک مکھن سے 1 کلو مکھن سے پھر 1 شٹاک دیسی گھی بنتا ہے، اسی طرح خون کے 40 قطروں سے 1 قطرہ منی کا بنتا ہے، اور پھر یہ مادہ منویہ مرد کی پیٹھ میں جمع ہوتا ہے اور عورت کے سینہ میں جمع ہوتا ہے۔ جب مرد و عورت کا میلاپ ہوتا ہے تو مرد کا مادہ منویہ اس کی پیٹھ سے سفر کرتا ہوا اور عورت کا مادہ منویہ اس کے سینہ سے سفر کرتا ہوا عورت کے رحم میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے بچہ بننے کا آغاز ہوتا ہے، اور پہلے یہ خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر یہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بننے کے بعد اس کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیاں بننے کے بعد اس کی گروتھ ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح 120 دن پورے ہو جاتے ہیں اور اس جاندار کے اندر روح کو پھونک دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ مکمل طور پر پروان چڑھتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اگر بات کی جائے انسانی بچے کی تو 120 دن کے اندر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے اور لکھ دیا جاتا ہے اس کا رزق، کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اور وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ اس کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی قدرت سے، اللہ کی رحمت سے بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ اس ننھے سے بچے کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ اب تو نے دنیا کی طرف سفر کرنا ہے، یعنی کہ تو نے ماں کے پیٹ سے باہر آنا ہے۔ تو وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور ماں کی مشقت بھی ہوتی ہے کہ وہ بچہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک ماں کی طاقت نہیں کہ وہ بچے کو جنم دے سکے جب تک کہ اللہ بچے کے ذہن میں ڈال نہ دے کہ تو نے دنیا میں جانا ہے۔ عورت ذاتی طاقت سے بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ فوت ہو جائے تو عورت اس کو جنم نہیں دے سکتی۔ عورت کا پیٹ چاک کر کے اس بچے کو باہر نکالا جاتا ہے۔ اگر اس مردہ بچے کو باہر نہ نکالا جائے تو ماں کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان سے، اپنی قدرت سے تمہاری شکلیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں کے اندر بناتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ میں انسانی صورت کو بناتا ہے، کسی بھی جاندار کے بچے کی صورت کو بناتا ہے، اور وہ رحم کے اندر آتا جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں تشکیل پاتا ہے اور پورا ہوتا ہے، اور اللہ پاک اپنے بندے کے متعلق سب کچھ جانتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نر ہے، مادہ ہے، نیک ہے، بدبخت ہے، کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا، دنیا میں جا کر اس کا رزق کتنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے متعلق جانتا ہے، اس کی پیدائش کے ابتدائی مراحل سے لے کر اس کے دنیا میں آنے تک کے تمام مراحل کو جانتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں کے اندر ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔